نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، آج ہم نے 20ویں پارے کا آخری پاؤ اور 21واں پارہ مکمل آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا ہے وہ سورۃ العنکبوت ہے۔ عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ مکڑی کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ مکڑی کو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، مال پر یقین رکھنا، کاروبار پر یقین رکھنا، اور اسی طریقے سے عہدے پر یقین رکھنا، تعلقات پر یقین رکھنا، رشتہ داروں پر، دوستوں پر یقین رکھنا۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ مکڑی کے گھر پر، مکڑی جیسے اپنے گھر پر یقین رکھے اس طریقے سے ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ پھونک ماریں وہ گیا، مکڑی کے گھر پر پھونک ماریں وہ گھر چلا گیا۔ اس ایسے ہی ہے جیسے آدمی لوگوں پر یقین رکھتا ہے، وہ یقین کسی کام کا یقین نہیں ہوتا، وقت کے آنے پر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ اللہ پر یقین رکھو جو اللہ ان مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تم نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو اس پر اپنا اعتماد تم نے کرنے لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کس کے حوالے کر دیں گے؟ مخلوق کے حوالے کر دیں گے۔ جب تم ہم پر یقین ہی رکھتے تو ہم تمہیں ہمارا نام کس اس سے لیتے ہو، کس طرح تم ہمارا نام لے لیتے ہو جب تمہارا یقین ہی ہم پر نہیں ہے۔ جن پر یقین ہے ہم نے تمہیں انہی کے حوالے کر دیا۔ اور یاد رکھیے دنیا تو ایسی ہے، اس زمانے میں کوئی آدمی وہ کہتے ہیں نا ایک مرتبہ دے گا اور دوسری مرتبہ وہ نگاہیں پھیر لے گا، یہاں ایک مرتبہ بھی نہیں دے گا، یا ایک مرتبہ بھی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو بھائی جو اللہ سب کو دینے والے ہیں اور بار بار دینے والے ہیں اور ہمیشہ دیں گے، تو اس اللہ پر انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اس سورت کے آغاز میں یہ اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ کیا ہے شان نزول؟ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان پر اتنی مشقتیں آئیں اور اتنی مشکلات آئیں جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان کو انگاروں پہ لٹایا گیا، یہ جو کوئلے ہوتے ہیں نا انگارے، ان انگاروں پہ، اور جب لٹاتے تو یہ کمر پر جو ہے، کمر لازمی بات ہے زخمی ہو جاتی، اور پھر اس کمر سے جو زخمی ہوتی اس سے پیپ اور جو ہے نا خون جو ہے وہ گرتا، اس سے وہ انگارے جو نہیں وہ بجھا کرتے تھے۔ مطلب اتنی مشقتیں ان پہ آئیں، ان پر اتنی مشقتیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو یہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کب تک ہم پر یہ حالات رہیں گے، کب تک ان مشقتوں میں وقت گزارنا ہوگا، کب تک ان طریقے ان چیزوں سے ہمیں جو ہے نا وہ دو چار رہنا پڑے گا، کب ہمارے اوپر آسانی آئیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے، آپ ایسے جو ہے نا وہ آگے ہوگا نا، ٹیک آپ نے ہٹا لی اور اب آگے وہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں احسب الناس، لوگ یہ سوچتے ہیں ایترکوا ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، اللہ ان کو چھوڑ دیں گے، وہم لا یفتنون، ان پر امتحانات نہیں آئیں گے، ان پر آزمائش نہیں آئے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم سے پہلے جتنے لوگ آئے نا سب کا امتحان لیا ہے، سب کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچا کون ہے اور تم میں سے جھوٹا کون ہے۔ یعنی اتنی مشقتیں آئیں، ان پہ آنے کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں ابھی اور امتحانات آئیں گے، ابھی اور یہ جو فرمایا نا کہ پہلے لوگوں پر بھی امتحانات آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایسے امتحان آئے ہیں کہ ان کی اقوام نے اپنے نبیوں کو درمیان سے چیر دیا، آرے سے چیر دیا، ایسے حالات آئے ہیں، ایسے حالات آئے۔ تو آج کا مسلمان یہ کہے کہ جی مجھے نوکری کے مسائل ہیں، مجھے بیماری کے مسائل ہیں، مجھے فلاں قسم کی تکلیف ہے، فلاں قسم کی تکلیف ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی جس کو سانپ ڈس لے
اور ایک آدمی جس کو چونٹی رس لے، جس کو چونٹی کاٹ لے، چونٹی کاٹنے والا شور مچائے کہ جی مجھے چونٹی نے کاٹ لیا. بھائی سامنے والے کو تو سانپ نے ڈس لیا، اس کی تو زندگی موت کا مسئلہ ہے، تمہیں تو چونٹی نے کاٹ لیا. تو ہمیں تو صرف چونٹی کاٹتی ہے، ہم تتر بتر ہو جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور حالات جب آئیں گے تو انسان کو ان حالات میں ہی ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو رکھنا ہوگا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یہ بتلا سکیں یا اللہ ہم ایمان میں سچے ہیں. ہمارا ایمان 4 روپے کے پیچھے بکتا نہیں ہے. ہم ایمان کو 4 روپے کے پیچھے، 2 ٹکے کے 2 آنے کے پیچھے ہم اپنے ایمان کو اس کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، اس کو بیچنے والے نہیں ہیں. تو یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ امتحانات سے محفوظ رکھیں. ہم اس قابل نہیں ہیں پر امتحانات ہیں، اور اگر کبھی امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کر دیں؟ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیں. کیا عطا فرما دیں؟ ثابت قدمی عطا فرما دیں. ثابت قدمی جو ہے نا وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان حالات آئے اور پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ایک آدمی اسپتال میں لیٹا ہو، تکلیف سے مر رہا ہو، اور اس آدمی سے پوچھا ہاں جی کیا حال ہے؟ جی میرا اللہ کا شکر ہے، میرا اللہ کا شکر ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا. تھوڑا سا کہیں آدمی کو کہیں نقصان ہو جائے، کہیں آدمی کے ساتھ کوئی تکلیف ہو جائے، آدمی کے منہ سے جو جملے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کو مجھ سے کیا دشمنی، اللہ مجھ پر یہی جو ہے نا اللہ مجھ پر آزمائشی جو ہے نا وہ ڈالے رکھتے ہیں. پتہ نہیں میں آزمائش میں ٹھگ گیا اور میں آزمائش سے جو ہے وہ پریشان ہو گیا، لیکن اللہ کو مجھ پر رحم ہی نہیں آتا. آدمی الفاظ کا جو چناؤ کرے بڑے سوچ کے ساتھ، بڑے سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ انسان کو کرنا چاہیے. مشکلات آئے نا مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کر. یہی تو اللہ ہے نا جس نے زندگی بھر انسان کو بڑی آسائشوں کے ساتھ سکون کے ساتھ رکھا. پھر اللہ پاک تھوڑا چیک بھی تو کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا امتحان بھی تو لینا چاہتے ہیں، آزمائش آئی ہے وہی مسکرا کر کہ اللہ کا شکر ہے. کل بھی اللہ کا شکر تھا، آج بھی اللہ کا شکر ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے لیے راستے کھولیں گے انشاءاللہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. آپ یہ دیکھو گے کہ کئی چوپائے ایسے ہیں لا تحمل رزقها، وہ اپنے رزق کو اپنے اوپر لاد کر نہیں چلتے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کبھی کسی گائے کو دیکھا ہے، کبھی کسی اونٹ کو دیکھا ہے، کبھی کسی بکری کو دیکھا ہوگا، جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی ہم اپنی فیکٹری جا رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے، ذرا جلدی پہنچنا ہے ہمیں. کئی سنا ہے کہ جی فلاں اونٹ جا رہا ہے، جی کہاں جانا ہے؟ جی وہ ہماری دکان ہے، دکان پہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ جی مجھے اپنی جو ہے نا وہ کمپنی میں جانا ہے. اور میں کہ یہ جو رزق اور روزی جو ہے تم دیکھو یہ اپنے اوپر لاد کر نہیں گھومتے. اللہ یرزقها، جب اللہ ان کو رزق دے سکتے ہیں تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، تو اللہ تمہیں رزق نہیں دیں گے. صرف اللہ کی مخلوقات میں ایک انسان ہی ہے جو رزق اور روزی کے لیے پریشان رہتا ہے، صرف یہی ہے جو پریشان رہتا ہے. بقیہ سب اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں. انسان کتنا کھاتا ہے؟ کوئی آدمی 1 پلیٹ بریانی کھا لے گا، کوئی آدمی 2 پلیٹ کھا لے گا، ماشاءاللہ بعضوں کو اللہ نے بعض خوراک زیادہ 3 کھا لے گا. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں پورے ٹپ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، ٹنوں منوں کے اعتبار سے کھاتے ہیں. تو اگر رزق اور روزی کی قلت ہونی ہوتی ہے تو پھر ان کو ایک دن ملتا اور بقیہ 1 ہفتے تک وہ بھوکے رہتے مر جاتے. لیکن اللہ روزانہ ان کے لیے تازہ انتظام کرتے. کبھی دیکھیں یہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، انسان کبھی پرندوں کو دیکھے نا، جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ان کا چل رہا ہے. کبھی کسی پرندے کے پاس ہم نے دیکھا کوئی تھیلی ہو، تھیلی میں اس کا کھانا جا رہا ہو، جی وہ میں گھر لے کے جا رہا ہوں، اور جو ہے نا میں نے جو نا یا کسی کے لیے کوئی جو ہوم ڈلیوری ہو رہی ہو کہ جی وہ کھانا ڈلیور ہو رہا ہے اور یہ فوڈ پانڈا والے ان کے لیے آ رہے ہیں. تو انسان کے لیے نظام ہے، انسان کا نظام چل رہا ہے. تو انسان کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. انسان ساری چیزیں سہ لیتا ہے، لیکن جہاں رزق اور روزی کے معاملات آتے ہیں نا، انسان کے اوپر جب یہ امتحان آتا ہے، اس معاملے میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ بہت زیادہ کمزور ہے. اس معاملے میں اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب وہ ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. تمہارا رب وہ ہے کہ جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. مردہ سے ایک مردار چیز ہوتی ہے، اس مردار سے اللہ زندہ کو بنا دیتا ہے. انسان کو جو نطفہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے نا، بے جان ہوتا ہے، اسپمس جس کو کہتے ہیں، بالکل بے جان ہوتا ہے. اللہ اس سے جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دیتے ہیں. یہ مردہ سے زندہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکال دیتے ہیں. ایک مرغی ہوتی ہے وہ انڈا دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے لیکن ایک مردار چیز نکلی ہے، لیکن کل کو اسی مردار سے بھی کیا ہوتا ہے، ایک زندہ جو ہے وہ ایک جانور جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ زندہ سے مردہ کو نکالنا اور مردہ سے نکالنا، یہ
سائنس کہیں پہنچ جائے، کتنی ترقی کر جائے، یہ نہیں بنا سکتی. یہ اللہ ہی ہے. جو آدمی بے اولاد ہونا، ساری ٹیکنالوجی مل جائے، وہ اولاد نہیں دے سکتی. ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے فیصلے نہیں ہیں تو بس نہیں ہے. اور ہاں کسی کے گھر میں ایک ہو گئی، اب آگے کی ترتیب ہی نہیں بن پا رہی اور نہیں ہو رہا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اور تو لہذا یہ پیدائش کے معاملات اور یہ زندگی دینے کے معاملات یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے قبضے قدرت کے اندر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں. اس کے بعد سورۃ اللقمان ہے. سورۃ اللقمان، یہ جو لقمان تھے یہ نبی نہیں تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. اور پتہ نہیں کہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے تاریخی کتابوں میں کہ یہ جو تھے یہ سیاہ فام تھے. کیا تھے؟ سیاہ فام حبشی تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا تھا؟ تقویٰ تھا، اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے محبت تھی، شریعت اور دین پر عمل کرنا تھا. باوجود نبی نہ ہونے کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا. بلکہ کیا تذکرہ کیا؟ پوری سورت ان کے نام پر رکھ دی. اور آپ کا سگا چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب، لہب کسی کہتے ہیں شعلے کو، ٹھیک ہے. اور اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ کہ شعلے کی طرح سرخ تھا، بالکل لال خوبصورت تھا. لیکن کیا تھا؟ حضور کی اتباع اور دین پر عمل کرنا نہیں تھا، دین سے دور تھا. اللہ نے اسی قرآن کے اندر اس پر لعنت بھیجی ہے، اسی قرآن کے اندر. تو اللہ کیا رشتہ داری کام، تعلقات، سورس، فون، دوستیاں، یہ نہیں چلتا. اللہ کے یہاں کیا چلتا ہے؟ تقویٰ. تقوی پر فیصلے ہوتے ہیں، تقوی پر بات چیت چلتی ہے. جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کی اپنی جان، مال اور ایمان کو خرچ کرے گا، اپنا ایمان بلند کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے ایمان کی ترقی پر لگا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے. لیکن وہی انسان جب اپنے آپ کو ایسی معاملات میں رکھے گا جس میں انسان کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، انسان کا ایمان نیچے چلتا چلا جائے گا، تو پھر یہ انسان جو ہے وہ جانور سے زیادہ کیا ہو جائے گا، جو ہے وہ بدتر ہو جائے گا. تو اس لیے یہ صورت ہے، اس صورت کے نام سورۃ لقمان، اور انہی کے جو ہے وہ نام پر جو ہے وہ اس صورت کو رکھا گیا. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک شخص تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا. نضر بن حارث یہ مشرکین مکہ میں سے تھا. تو یہ کیا کرتا تھا؟ یہ کرتا یہ تھا کہ اس زمانے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی محنت میں لگے رہتے تھے، تو لوگ ان کی طرف جو ہے وہ کھنچ کر آتے تھے. تو یہ کہتا تھا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ کیوں ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف کیوں جاتے ہیں، میں کچھ ایسا کروں کہ لوگ ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں. کوئی ایسی رنگینیاں، کوئی ایسا سسٹم میں شروع کر دوں کہ لوگ ادھر جانے کے بجائے یہاں آئیں. لوگ رات کو صحابہ کا قرآن سننے جاتے تھے. صحابہ رات کو کھڑے ہو کر قرآن، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو جب گشت فرماتے تھے تو صحابہ کا قرآن سنا کرتے تھے. ان کے گھروں سے قرآن کی آواز آیا کرتی. ہمارے گھر سے کسی گھر سے میچ کی آواز آتی ہے، کسی کے گھر سے گانوں کی آواز آتی ہے، کسی گھر سے ڈرامے کی آواز آتی ہے، کسی گھر سے وہ رات کو جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، صبح میں مارننگ شو کی آواز آ رہی ہوتی ہے. محترمہ مارننگ شو دیکھتی ہیں. ہمارے گھروں کا حال یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو گشت فرماتے تو یہ سنا کرتے تھے کہ اس کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی، اور صبح پھر اس پر آپ تجزیہ بھی فرماتے تھے کہ تم نے جو قرآن پڑھا تم اپنی آواز کو تھوڑی جو ہے نا وہ دھیمی رکھا کرو، تم نے جو پڑھا تم تھوڑی آواز کو بلند رکھا کرو. اس پر آپ علیہ وسلم گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے. اب یہ بڑا پریشان تھا، یہ کہتے ہیں لوگ ادھر کیوں جاتے ہیں قرآن سننے، لوگ ادھر کیوں نہیں آتے، کچھ ایسا کرو کہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے باہر سے قوم سمود اور قوم عاد جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی کہانیاں وہ امپورٹ کروائیں کہ بھائی چلو بھائی کچھ کہانیاں لے کر آؤ، لوگوں کو جمع کروں گا، لوگ آئیں گے اور ان کو میں وہ کہانیاں سناؤں گا پچھلے لوگوں کی، تاکہ لوگ وہاں نہ جائیں. اور پھر ایک مغنیہ کسے کہتے ہیں؟ گلوکارہ، گانا گانے والی، اس کو بھی بلا لیا کہ چلو جی تم بھی کچھ گانے وانے گاؤ تاکہ رات کو یہاں پر مجمع لگا رہے. لوگ بجائے اس کی کہ وہاں جائیں، مشرکین کی عورتیں صحابہ کا قرآن سننے جاتی تھی کہ کیا پڑھتے ہیں لوگ، کیا ہے، وعدہ کرتے ہیں کہ دیکھو کل کوئی یہاں نہیں جائے گا، اور چپکے چپکے رات کو
پھر پہنچ جاتے ہیں کہ جی اب ملاقات ہو جاتی ہے، جی ہم نے تو وعدہ کیا تھا نہیں آئیں گے، نہیں بھائی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. بہرحال تو اس نے سب کو جمع کر لیا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل فرمائی کہ بعض لوگ وہ ہیں لہو الحدیث، وہ فضول قسم کی جو ہے وہ کھیل کود کی باتیں لے کر آتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے غافل کر دیں اور دین سے گمراہ کر دیں. اس زمانے میں اس طریقے کی چیزیں کیا ہیں، اس زمانے میں اس طریقے کے معاملات کیا ہیں؟ یہ جو موبائل فون ہے نا، یہ ایسا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں دے دیا. یہ سمجھ لیں کہ وہ نضر بن حارث نے جیسے گانے والیوں کو لے آئے تھے، وہ قصے کہانیوں کو لے آئے تھے، اس موبائل میں گانا گانے والا، گانا گانی والی، ایکٹنگ کرنے والا، ایکٹنگ کرنے والی، گلوکار گلوکارہ، اس میں ڈرامے فلم سب کچھ ملے گا، اس میں قصے کہانیاں واقعات سب ملیں گے. یہ موبائل فون ہے. وہ لوگ جو آج بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، جس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا پرانے زمانے کے لوگ ہیں، جن کے پاس نہ یہ اینڈرائڈ موبائل فون ہے اور نہ جن کے پاس یہ جو ٹچ موبائل فون ہے، آج بھی ماشاءاللہ زندگی گزار رہے ہیں وہ سکون میں. ان سے پوچھو نا کبھی آپ کو کوئی کمی محسوس ہوتی ہے؟ کہتے نہیں بھائی ہم سکون میں. پہلے زمانے کے لوگ جن کے پاس یہ نہیں تھا ان میں دین کا غلبہ تھا، وہ دین میں پھر بھی آگے تھے. اور آج جن کے پاس یہ ہے نا یہ موبائل فون، ان کی اندر کی قوت طاقتیں ختم ہو گئی. ان کے اندر جو ہمت تھی، وہ نوجوان ہوتا ہے. نوجوان آج کا کیا ہے؟ وہ تراویح میں رکوع کا انتظار کرتا ہے کہ جی رکوع ہوگا تو میں شامل ہوں گا. وہ بوڑھا، وہ سفید داڑھی والے صاحب، وہ نماز کی اللہ اکبر امام صاحب کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں. نوجوانوں کا حال یہ ہے فجر کی نماز میں آپ کو گنتی سے جو ہے نا 10-12 نوجوان نظر آئیں گے. 10-12 بھی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جو سمجھے کہ 15 سال سے لے کر 25 سال تک کے نوجوان نہیں ہوتے. کہاں ہیں؟ کیا زمین ان کو جو ہے وہ نگل لیتی ہے یا آسمان اٹھا لیتا ہے؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ پورا دن نظر آئیں گے. اعضاء کمزور ہو، کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. وہ کیا کہتے ہیں؟ آنکھ نہیں کھلتی. جی بہت تھکاوٹ ہوتی ہے یار. جوان بھی تھکتا ہے، جوان کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. یہ بڑے صاحب یہ تو نہیں تھکتے، یہ صبح اپنی دکان بھی جاتے ہیں، اپنے آفس بھی جاتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، پھر یہ تو چل رہے ہوتے ہیں. رمضان میں سلام پھیرا نوجوانوں کا ایک جمع غفیر مسجد کے دروازے کے باہر، بوڑھے بیٹھے ہوئے، روزے دار بیٹھے ہوئے، وہ باہر. شوق جو ایک جذبہ تھا دین کے حصول کا وہ ختم ہو گیا. اور بہت ڈر کی بات ہے. دیکھیں سب نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. یہ جو اس وقت کی کریم ہے، یہ جو بزرگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جو آج پھر بھی کچھ شوق و جذبے کے ساتھ مسجدوں میں جڑتے ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو نوجوانوں میں تو ہے ہی نہیں. نوجوانوں میں تو اس سلسلہ ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ ساتھی سوڈان سے یہاں تبلیغی جماعت میں آئے تھے، میرا ان کے ساتھ چلہ لگا تھا. تو وہ جب یہاں آئے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم کراچی پہنچے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو بہرحال وہ ان کو رخصت کرنے لگا تو میں نے ان سے ایک بات ہی پوچھی. تو میں نے کہا کہ کیف وجدتم الپاکستان، آپ نے پاکستان کو کیسا پایا؟ تو کہنے لگے بہت تعریفیں کی. میں نے کہا تعریفیں نہیں کریں، حقیقت بتاؤ، حقیقت کیسے پایا؟ تو جب وہ بات کر رہے تھے، ہم یہ مکی مسجد کے باہر تھے، تو انہوں نے کہا کہ شوارعکم مملوءۃ بالشباب، یہ جو تمہاری جو سڑک ہے نا، یہ جو روڈ ہے، وہ سامنے چائے کے ہوٹل تھے، چائے کے ہوٹل طرف اشارہ کر کہ تمہارے جو روڈ ہے نا یہ نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور تمہاری جو مساجد ہیں وہ مساجدکم مملوءۃ بالشیوخ، اور تمہاری مسجدیں جو ہیں وہ بوڑھوں سے بھری ہوئی ہیں. کہنے لگے کیا ہی اچھا ہو جائے تمہاری یہ نوجوان یہ مسجدوں میں آ جائیں اور یہ بھی مسجد کا حصہ بن جائیں تو تمہاری 4 چاند لگ جائیں گے، 4 چاند لگ جائیں گے. اور بالکل حقیقت ایسے ہی ہے. آپ گلی محلوں میں دیکھیں بھرے پڑے ہیں نوجوان، مختلف مشاغل کے اندر لگے ہوئے، لیکن جو مسجد میں آنے کا وہ رسم و رواج نہیں ہے. وہ ایک رسم بنا لی ہے کہ رمضان آئے گا تو آئیں گے. اور رمضان بھی ایک پیک ٹائم ہوتا ہے، اس میں بڑا وہ ہوتا ہے، پھر آخری اشرا ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا جاتا ہے، درمیان میں آدمی دوبارہ وہیں آگے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کب تک چلتا رہے گا؟ کچھ روحانیت، کچھ نورانیت، کچھ تقوی، یہ بھی تو کچھ ہوتا ہے نا. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ موبائل سے کبھی نہیں ملے گا. موبائل سے ایمان کے جانے کا خدشہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ سمجھ لیں. ایسے آپ دیکھیں نا طرح طرح کی ویڈیوز آتی ہیں. ہم سے تو آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سب یہ بتائیں یہ کیا ہے، یا تم نے یہ کہاں سے مل گیا، تمہیں یہ کہاں. اب دیکھیں مولوی صاحب کو اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے کیا چل رہا ہے، لیکن عوام کے سامنے ان چیزوں کو اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ فتنہ نہیں پھیل جائے. لیکن وہ نوجوان اس کا کام ہی ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک موبائل فون میں لگا ہوا ہے، وہ
اتنا اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنی گہرائی میں چلے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں امام صاحب یہ کیا چیز ہے، یہ بتائیں یار تمہارا کیا کام ہے، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ اور وہ ایک ایسی بحث جس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں اللہ پاک آخرت میں سوال کریں گے، نہ اس کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، لیکن اس کے بعد کے پیچھے پڑ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ باغ فتق یہ کیا تھا، یہ واقعہ کربلا یہ کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے شہید کیا، اور وہ آپس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیا معاملہ تھا، کیا ضرورت ہے اس معاملہ کو، یعنی نالج آف اسلام، مجھے اسلام کی نالج ہونی چاہیے۔ غسل کے فرائض معلوم ہے، نماز کے فرائض معلوم ہے، نہیں وہ تو معلوم نہیں، جو نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اس نماز کے فرائض تو معلوم نہیں ہے، یہ نالج آف اسلام نہیں ہے، اس کے بارے میں کون پوچھے گا؟ جی وہ بھی سیکھ لیں گے، لیکن پہلے یہ ہے، اور بھائی پہلے بنیادی دین کے معاملہ سیکھ لو، اس کے بعد پھر اس طرف آنا، پھر اس طرف آنا، اور ایسے ٹاپکس میں بڑا دل لگتا ہے، بڑا کیا ہو گیا، معلومات اکٹھی کر لی، معلومات جمع کر لی، اور جو معمولات جو عمل تھا اس عمل سے خالی ہو گیا۔ نمازیں ایک وقت کی نہیں ہے، اور اس طریقے کے ٹاپکس کو جمع کرنے کے اندر جو ہے پورا دن پوری رات لگا دی، پورا دن پوری رات لگا دی۔ تو لہذا اس بات کی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ جرم عظیم ہے ہمارے لیے کہنا کہ اینڈرائڈ موبائل فون چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتے، اس کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں نا، کنٹرول کرے آدمی، ورنہ یہ آدمی کو بہت نقصان پہنچا دے گا۔ کبھی کبھار بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ جو آگے آنے والی نسل ہے، یہ نسل نہیں، اس کے بعد جو نسل ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی، اے آئی آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا، اور وہ کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں کہ آپ تو ہم سے اچھا جانتے ہیں کہ کیا کچھ معاشرے میں چل رہا ہے، بہت بڑی عجیب سی صورتحال چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان کی اور ہمارے اعمال کی اللہ تبارک و تعالی کیا فرمائے، حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے، احزاب یہ غزوہ احزاب کے نام پر یہ سورت رکھی گئی۔ غزوہ احزاب کا ایک دوسرا نام بھی ہے غزوہ احزاب کا ایک دوسرا نام بھی ہے غزوہ خندق۔ کیا ہے، کون سے سن میں ہوئی ہے غزوہ خندق؟ سن 5 ہجری میں یہ غزوہ جو ہے وہ غزوہ خندق ہوئی۔ اس غزوے میں کیا ہوا تھا ذرا یہ سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو کیفیت اور صورت بیان کی کہ آپ حیران ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر جو اس وقت احسان کیا تھا، نعمت تم پر عطا فرمائی تھی، اس کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر ایک لشکر نے حملہ کیا تھا، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو پھر کیا ہوا، ایک ہوا آئی جس ہوا سے وہ سارا کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا، اس وقت کو یاد کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت کیفیت تمہاری یہ تھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے جو کلیجے تھے تمہارے منہ کو آنے لگ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہارے دل میں دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اب کیا ہوگا۔ ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینے کے 2 یہودی قبائل تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ہوا یہ تھا کہ بنو نذیر جو تھا، بنو قریظہ جو تھا، یہ مدینے کے اندر رہتا تھا۔ ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ دیکھو اگر کبھی مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تم بنو قریظہ ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کارروائی نہیں کرو گے، ان سے معاہدہ ہو گیا تھا، یہ مدینے کے اندر تھے۔ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے حملہ کیا اور ان کے ساتھ بنو نذیر ملے ہوئے تھے۔ باہر سے کون کون آئے؟ مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ وہ باہر کا ایریا ہے، وہاں سے آ رہے ہیں مشرکین مکہ اور بنو نذیر آ رہے ہیں۔ اندر مدینے کے اندر کون تھے؟ بنو قریظہ رہتے تھے اور مسلمان تھے۔ باہر سے انہوں نے حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور اندر سے انہوں نے آپس میں سیٹنگ ہو گئی تھی، اندر سے انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کرنا شروع کیا، مسلمان درمیان میں تھے، باہر سے بنو نذیر اور مشرکین مکہ، اندر سے بنو قریظہ، دونوں نے حملہ کر دیا اور درمیان میں مسلمان تھے، درمیان میں، اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا نا وہ کیفیت ایسی تھی تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیا ہوا، باہر سے بھی حملہ اور اندر سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ یہ فرمایا نا کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے اوپر سے بھی حملہ ہو رہا ہے، تمہارے نیچے سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔
پھر اس موقع پر صحابہ سے اللہ کے نبی نے مشورہ طلب فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بھائی کیا کیا جائے کہ اس طریقے سے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی دیکھیں ان کو تو یہ بنی قریظہ والے نا جو اندر سے حملہ کر رہے ہیں ان کو تو ہم دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جو باہر سے 2 لشکر آ رہے ہیں مشرکین بھی ہیں, ساتھ میں بنو نذیر بھی ہیں, یہ دونوں ہیں, یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے اور یہ سب تینوں مل گئے پھر تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. خندق کھودی جائے. کیا کھودی جائے؟ خندق کھودی جائے. 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی. 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی اور 5 گز اس کی چوڑائی تھی اور گہرائی بھی 5 گز تھی تاکہ وہ اس کو پار ہی نہ کر سکیں. درمیان میں خندق کھودی گئی. اور کن حالات میں کھودی گئی؟ 3.5 میل خندق اس حالت میں کھودی گئی کہ سب بھوک سے 2-4 تھے. سب بھوک سے 2-4 تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, فرمان لگے کہ اللہ کے نبی حالات یہ ہیں کہ بھوک کی وجہ سے حالات بہت خراب ہے. تو اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا, فرمان لگے کہ اللہ کے نبی میں نے پیٹ میں پتھر باندھا ہے. کیا ہم فقر و فاقے کے لیے روتے ہیں؟ کیا ہم روٹی کے لیے روتے ہیں؟ اللہ نے بہت عطا فرمایا ہے. کوئی رات بھوکے ہم سوئیں, کوئی رات ہم بھوکے سوئیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے, لیڈر اندر بیٹھ کے کھا پی نہیں رہا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا, آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک نہیں 2 پتھر باندھے ہوئے. یہ ہوتا ہے رہنما, اور یہ ہوتے ہیں جن کو انسان مشعل راہ بناتا ہے اپنا. تو جب یہ معاملہ دیکھا نا تو وہاں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ, تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو معاملہ بڑے عجیب ہیں. صحابہ نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے, کیا کروں میں؟ صحابہ کا تو بس چلے کہ اپنی جان دے دیں حضور کے لیے. تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ حالات ایسے ہیں, غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ نے خندق کھودی, سب کے پیٹوں پہ پتھر بندے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندے, مجھ سے نہیں دیکھا گیا, کچھ کرو گھر میں, کچھ انتظام ہو جائے کھانے پینے کے لیے نا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو گھر میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے, ہم اس کو ذبح کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور تھوڑی سی 1 سا جو ہے نا وہ جو رکھی ہوئی ہے, ہم اس کو پیس لیتے ہیں اور اس سے پھر ہم روٹی بنا لیتے ہیں, اور جو ہے نا پھر اللہ کے نبی کو بلا لو تاکہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیا کر لیں, وہ کھانا کھا لیں. تو جب وہ کہنے لگے چلو میں اللہ کے نبی کو بلا کر آتا ہوں, تم گھر میں انتظام کرو نا. تو وہ جان لے کہ ان کو اہلی نے بولا دیکھو دیکھ لینا چھوٹا بکری کا بچہ ہے, صحیح ہے نا, اور 1 ساتھ جو ہے زیادہ نہیں, ایسے نہیں کہ پوری پبلک ہی آ جائے, یہ پورا سارا لشکر ہی آ جائے, خیال کرنا اللہ کے نبی کے کان میں بولنا. تو یہ گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمان لگے کہ اللہ کے نبی کان میں کہا کہ ہم نے گھر میں آپ کے لیے کچھ جو ہے نا وہ ضیافت کا انتظام کیا ہے, آپ کی حالت نہیں دیکھی گئی, آپ ہمارے ساتھ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا جابر ابن عبداللہ کے گھر میں ضیافت ہے, چلو جی. اور یہ گھبرا گئے, یہ کہنے لگے ادھر 1 ساگ جو ہے نا وہ جو ہے اور اس کا آٹا ہے اور 1 بکری ہے, یہ تو بھائی لشکر ہے پورا, کیا ہوگا. تو باہر یہ بھاگتے گھر میں گئے, کہنے لگے بھائی وہ آ رہے ہیں. تو ان کی جو اہلیہ نے دیکھا کہ یہ تو پورا لشکر لیا ہے, تو کہنے لگی کہ بھائی تم تو پورا لشکر لیا, تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو کان میں کہہ دینا. تو میں کہ اللہ کے نبی کو کان میں کہا, اللہ کے نبی چلو بھائی سب چلو بھائی سب چلو. یہ ہوتی ہے شخصیت, یعنی اپنے پیٹ کی فکر کروں, اپنا میرا پیٹ بھر جائے. تو فرمانے لگی اچھا اللہ کے نبی کو آپ نے بتا دیا تھا؟ فرمانے لگی ہاں میں نے بتا دیا تھا. فرمانے لگی ان کی اہلیہ کہنے لگی اچھا بس ٹھیک ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو پورا کر دے گا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور صحابہ پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روٹی ہے, جو آٹا ہے نا, اس آٹے سے کپڑا مت ہٹانا, اور یہ جو ہانڈی تیار کی اس ہانڈی سے ڈھکن مت ہٹانا, ٹھیک ہے. روٹی کے اوپر سے آٹے کے اوپر کپڑا مت ہٹانا, اور اس میں سے اپنا جو ہے وہ برتن میں سے سالن میں سے جو ہے اس میں دیگچی سے وہ نہ ہٹانا, ڈھکن مت ہٹانا, اور اپنا لعاب دہن آپ نے اس میں ملا لیا, آپ نے اپنے لعاب دہن اس میں ملایا. پھر آپ جو ہے وہ روٹی کا وہ جو برتن ہے وہ لے کے کھڑے ہو گئے دروازے پہ. آپ نے فرمایا کہ چلو چھوٹے مکان ہوتے تھے, چھوٹے, ہمارے یہاں 2 کمرے کا مکان مل جائے, کہتے ہیں یہ 2 کمرے کا بھی کوئی مکان ہوتا ہے, یہ جو ایسٹ اوپن, ہم تو ویسٹ اوپن چاہیے اور سامنے یہ ہونا چاہیے. چھوٹے کمرے کا مکان, اور یہ آتا ہے کہ ہاتھ اوپر کرو تو چھت پہ ہاتھ لگتا تھا, چھت پہ. ابھی آگے آئیں گے انشاءاللہ اس پہ واقعات. تو
اللہ کے نبی دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور صحابہ آتے گئے کھاتے گئے آتے گئے جاتے گئے کھا کے جا رہے تھے اور آ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ سب نے کھا لیا. صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو وہ کھانا گویا کہ ایسا تھا جیسے کسی نے بھی کھایا نہیں, ویسے کہ ویسے اتنا کا اتنا ہی تھا, اتنا کا اتنا ہی تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, یہ آپ کا معجزہ تھا. بہرحال تو جب سب نے کھا لیا پی لیا, اب جنگ کا کیا ہوا؟ جو غزوہ احزاب تھی, ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فرمایا کہ خندق کے اس پار جو مشرکین مکہ اور بنو نذیر وہاں پر ہیں, وہاں کیا چل رہا ہے ان کے درمیان کچھ خبر آنی چاہیے, کچھ خبر آنی چاہیے نا. تو آپ نے, اور سخت سردی تھی, سخت سردی تھی, تو فرمایا کہ ہاں بھائی کون جائے گا وہاں سے خبر لے کر آئے گا. تو سخت سردی میں جانا صحیح, رات کے وقت میں وہاں جانا. دوسرا یہ کہ بھائی دشمن کے درمیان میں گھسنا اور وہاں سے خبر لے کر آنا, یہ بہت مشکل کام ہے. انسان کی جان 2 منٹ میں چلے جائے گا, تھوڑا سا بھی شک ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, 3 مرتبہ اعلان فرمایا. صحابہ بیٹھے رہے, کیا کرے, کون جائے گا؟ اب نے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ, ہلو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم کھڑے ہو جاؤ. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے یہ فرمایا کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ, سخت سردی تھی, مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کے اندر کوئی گرماہٹ جو ہے وہ داخل ہو گئی ہے. میں چاقو چوبند کھڑا ہو گیا. میں کہ جاؤ وہاں سے خبر لے کر آؤ. فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے نا وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب کرنا کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ وہاں پر تھوڑی سی آندھی وغیرہ چل رہی تھی, تو اس سے ان کا مشورہ یہ ہوا کہ دیکھو بہت دن ہو گئے یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے, خندق ہم سے پار ہو نہیں رہی, ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں, ہم یہاں سے واپسی کر لیتے ہیں, ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اس دوران جب یہ مشورہ ہو رہا تھا نا, تو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. تو ان کو تھوڑا سا شک ہوا نا کہ یہاں کوئی جاسوس وہاں سے آیا ہوا ہے مسلمانوں سے, تو وہ شاید جو ہے کوئی ہمارے یہاں جاسوسی کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا, ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ ہر بندہ اپنے پڑوسی کو دیکھے اس کے برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے برابر میں جو بیٹھا تھا, اس سے پہلے کہ وہ ان سے پوچھتا, انہوں نے ہاتھ پوچھ کر پکڑ کے پوچھ لیا, ہاں بھائی کون, کہاں سے, اچھا چلو ٹھیک ہے جی. یہ حکمت اور بصیرت صحابہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے سے جو حکمت و بصیرت ملی, کیا ہی کہنے اس کے, ٹھیک ہے نا. تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا, ہاں جی تم کون, کہاں سے؟ اس نے کہا جی میں فلاں قبیلے کا فلاں ہونا. چلو ٹھیک ہے. پھر یہ ساری خبر اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ کے نبی مبارک ہو, وہ لوگ جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور وہ یہاں پر رہ نہیں پا رہے. تو پھر اللہ کا نظام چلا, اللہ پاک نے اتنی تیز ہوا چلائی کہ ان کی جو سواریاں تھیں وہ بدکنے لگیں اور ادھر سے بھاگنے لگیں, اور ہانڈیاں جو پک رہی تھیں وہ سب جو ہے نا وہ ہوا سے وہ گرنے لگی, اور معاملہ ختم. نے کہا بھائی چھوڑو بھائی یہاں سے نکلو. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے, اچھا بعض صحابہ غزوات میں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ وہاں سے واپس لوٹ کر آئیں, وہ تو جاتے اس لیے کام ہو جائے, ہم تو شہادت دے دیں. تو بعض صحابہ ایسے تھے جو تو شہادت کے لیے آئے تھے کہ شہادت ہو جائے, یہاں تو جنگی نہیں ہوئی, وہ تو بھاگ گئے. تو پھر ان کو بڑا جو ہے نا وہ غم ہوا کہ بھی ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا. تو ہم تو شہادت دینے کے لیے آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. بعض لوگ تو وہ تھے کہ جو اور غزوات میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اور بعض وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں, ہم تو انتظار اس چیز سے کرتے, راحت سکون چین, جلدی سے رات ہو جائے, امام صاحب بیان ختم کریں, وہ بستر پر جا کے لیٹیں, پھر اپنا فیس بک کھولیں اور نا ہم سے ٹانگ بٹانگ رکھے موبائل چلائیں, ٹھیک ہے. ان کا کیا تھا, وہ انتظار اس لیے کرتے تھے کبھی کوئی غزوہ ہو جائے, بس ہم اعلان ہو ہم جائیں اپنی جان دے دیں. تو یہ صحابہ کی صفت تھی کہ اپنی جان دینے کے لیے لائن میں کھڑے رہتے تھے, جی کس طرح نمبر آ جائے. جیسے ہی کوئی غزوہ کا اعلان ہوتا اور وہ چلے جاتے, اور جہاں جو شہید ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا, اور جو بیچارہ نہیں ہوا وہ انتظار میں پھر کھڑا ہے کہ اللہ کے نبی حکم ہو, ہم جو ہے نا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم سے اس وقت جانوں کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا, ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے وقت کا. تھوڑی محنت انسان دین کے لیے استعمال کر لے اور اپنے آپ کو تھوڑا لگا لے, اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کر دے. انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی سرخری عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.